پیرینل ڈیزیزز کو پوشیدہ امراض کہا جاتا ہے اور پھر ان کا علاج بھی پوشیدہ لوگ ہی کرتے ہیں جن کو نہ کوئی جانتا ہے نہ جن کی کوئی مہارت ہوتی ہے. آج ہم مصطفی 103 کے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر حماد رانا سے بات چیت کر رہے ہیں جو پروفیسر آف سرجری ہیں اور پیرینل ڈیزیزز میں ان کی فیلوشپ سنگاپور سے ہے اور ڈاکٹر صاحب گزشتہ 2 دہائیوں سے اپنی اس فیلڈ میں زبردست کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں ہونے والی ریسرچ سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ کوئی کہیں ترقی ہوتی ہے تو اس کی فوری انفارمیشن ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی اپڈیٹ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر حماد رانا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پیرینل ڈیزیزز ہیں جس میں سے کچھ بھی ہو تو بس لوگوں تک ایک ہی انفارمیشن ہے کہ شاید یہ یہاں اس سوراخ کے نزدیک جو کوئی بیماری ہے تو وہ صرف بواسیر ہے, تو کیا کیا ڈیزیزز ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پہ؟ جی محسن بھائی, جو سب سے زیادہ کامن یہاں ڈیزیز ہے وہ ہے بواسیر ہی ہے جی, جس کو ہم ہیمرائڈس کہتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ یہاں فشر ہو سکتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ یہاں فسٹولا ہو سکتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ یہاں بتندر پھوڑا ہم یہ بڑی جو ہے لوکل لینگویج میں یوز کیا جاتا ہے جس کو کہ ہم پائلونائڈل سائنس کہتے ہیں. مجھے کافی دیر لگی اس چیز کو سمجھنے میں. اور یہ عجیب سا نام اردو میں رکھا ہوا ہے, عجیب سا نام لگا ہوا ہے, رکھا ہوا, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور میں لوگوں کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنی بھی علامات اس جگہ کی ہوتی ہیں وہ کینسر کی بھی علامات ہیں. تو اس جگہ کا نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو, اس جگہ کا کینسر بھی جو ہے وہ کافی کامن ہے. صحیح. تو یہ کچھ بیماریاں, اور اب یہ ایک بہت بڑی واسٹ فیلڈ ہے. اب میرا نہیں خیال کہ ہم اتنے مختصر سے وقت میں یہ ساری چیزیں کور کر سکیں, لیکن میں اس کی چیدہ باتیں آپ کو جو ہے وہ آپ کے ناظرین کو اور جو سننے والے ہیں ہمارے ان کو جو ہے ضرور بتا سکتے ہیں. بالکل. اور اس میں یہ خاص طور پہ میں رہنمائی چاہوں گا کہ کیسی علامات پیدا ہوں تو ایک سرجن سے, ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابتدائی طور پہ تو لوگ کچھ ریمیڈیز ہی اپناتے رہتے ہیں یا پھر وہ کسی پیشنٹ سے پہلے سابقہ والے سے پوچھ لیتے ہیں کیا کیا تھا. یس, یا پھر یہ ہے کہ اشتہار بازی میں جن لوگوں نے زیادہ تشہیر کی ہوئی ہے, جن کا میڈیکل سے تعلق نہیں ہے, ان سے کوئی مشورہ ہو جاتا ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ کس طرح کی علامات ہوں تو الرٹ ہو جانا چاہیے اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ جی, جو سب سے بڑی علامت یہاں جو کہ لوگوں کو ہمارے پاس لاتی ہے وہ خون کا آنا ہے. ٹھیک ہے. خون کا آنا ایسا ہے جیسے کہ انسان کبھی بھی جب بھی خون کا آنا یہاں سے ہوگا لوگ ضرور آپ کے پاس آئیں گے. صحیح. لیکن اس کے علاوہ مائنر علامات بھی ہوتی ہیں جس طرح درد کا ہونا, ٹھیک, بخار کا ہونا, ٹھیک, اس جگہ کا سوج جانا, ٹھیک, اور اس پہ ہاتھ لگانے سے بھی درد ہونے. رائٹ, بیٹھا نہ جانا, بیٹھتے ہوئے آپ کے لیے پین ہونا, یا انفیکشن ہو جانا اور خارش وغیرہ. یہ انفیکشن کی علامت بھی ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے جب آپ اس جگہ کی بیماریوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو الحمدللہ پیشنٹ جب آپ کے کلینک میں داخل ہوتا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی بیماری ہے. ماہر ڈاکٹر کی یہی تو پہچان ہے. اچھا, یہ ہم جو شرماتے رہتے ہیں, جھجکتے رہتے ہیں, ہم جو اس بارے میں ذکر ہی نہیں کرتے کہ پیرینل ڈیزیزز جو ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو ہم اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ شیم میں بھی مبتلا رہتے ہیں. دیکھیں اس چیز کو شرح میں شرم تو نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ خود علاج کرواتے تھے. بالکل صحیح. تو علاج سنت بھی ہے. جی. اور ویسے بھی ڈیزیز ہے نا, ڈیزیز کو ہم ایسے تو چھوڑ نہیں سکتے. بیماری کو آپ کیوں چھوڑیں گے؟ بالکل صحیح. جبکہ اس بیماری کی وجہ سے آپ کی جو کیپیسٹی ہے ٹو ورک بہت زیادہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, علاج ایسے اب موجود ہیں ماضی کی نسبت, جیسے آپ 20 سال سے ماشاءاللہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, تو کیا 20 سال پہلے کی نسبت آج علاج میں ایسی ڈیولپمنٹس ہیں کہ جس میں آسانی سے مریض ریکور ہو جاتا ہے, اور کیا فلی ریکوری تمام بیماریوں میں موجود ہے؟ یہاں کی 90% بیماری ایسی ہیں جی جس میں کہ ہم ڈے کیس کے طور پہ کرتے ہیں. ڈے کیس سے مراد یہ ہے کہ پیشنٹ آئے گا, اپنا علاج کروائے گا اور شام تک گھر چلا جائے گا. رائٹ. جیسے یہ فشریز وغیرہ ہو گئی, اور فشر تھوڑی سی ذرا سمجھنے والی بیماری ہے. فشر کیا ہے؟ فشر ایکچولی جب ہماری جو پخانہ کرنے کی جو روٹین ہے وہ تبدیل ہوتی ہے, جیسے آپ کو لوز موشن آ گئے یا آپ کو قبض ہو گئی. صحیح. سو اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیزائن ایسا کیا ہوا ہے وہ جگہ کہ وہ ایک نارمل
جو ایکسکریٹا ہے پخانہ ہے اس کو گزارنے کے لیے بنی گئی ہے. رائٹ. اب اگر یہ اس میں خرابی ہوگی کہ آپ کو پتلے پخانے آ رہے ہیں یا آپ کو قبض کی شکایت ہو رہی ہے تو وہاں وہ جگہ جو ہے ریئیکٹ کرتی ہے. دیکھیں اب جب بھی نیچر کو انسلٹ کریں گے نیچر ریئیکٹ کرے گی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لنگز دیے ہیں اور خوب پھیپڑے دیے ہیں, دنیا کی ساری مشینیں اکٹھی ہو جائیں اس طرح کی مشین نہیں بن سکتی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اب ہم اس کو کیسے انسلٹ کرتے ہیں؟ ہم اسموکنگ کر کے اس کو انسلٹ کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, انیشیلی تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا, ہم دھوئیں والی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اب اس کی پروٹیکشن نہیں لے رہے ہوتے, پانی کم پیتے ہیں. پانی جو آپ کی اچھا کیا آپ نے یہ ذکر کر دیا, جو ہمارا جس کو ہم گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک یا نظام ہاضمہ کہتے ہیں, اس کی اکائی جو ہے وہ پانی ہے. صحیح. اور میں آپ کو جو شروع میں ذکر کر رہا تھا کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو کہ ہم گھر بیٹھے ٹھیک کر سکتے ہیں. صبح نہار منہ پانی پی لیں, ہمارا ڈائجسٹک سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے, ہمیں کھل کے موشن. جی, پانی کی ایک خاص مقدار ہمیں ضرور لینی چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جس طرح قبض کی شکایت بہت سے لوگوں کو رہتی ہے, تو اس میں آپ اگر 3-4 چیزیں ایسی کر لیں جس سے کہ آپ کو قبض نہیں ہوگی. پانی آپ اپنا جو ہے وہ اچھا لیں, ٹھیک, زیادہ لیں, ٹھیک, صاف ستھرا لیں. بالکل صحیح. اس کے بعد کھانے میں آپ جو ہے فائبر لیں. صحیح. فائبر لیں. ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں, برگر کھا لیا, فاسٹ فوڈ ہے, ٹیلی فون کی آپ منگوا لیا, چیزیں کھا لی نا, میدا جس میں ہوا, مطلب فروٹس نہ لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہمیں فائبر چاہیے. اگر ہمارے جسم میں ہم اگر فائبر لیں گے تو ہمیں یہ بیماریاں ہونے کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آج کل ہر بندے کو تیزابیت ہے. بالکل. کیوں تیزابیت ہے؟ کیونکہ ہم ایک جو انٹرنل بیلنس ہے ہمارے جسم کا, اس کو ہم خراب کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب اولڈ ایج میں آ کے نا بہت سے لوگوں کو ویٹ الرجی ڈائگنوز ہونا شروع ہو گیا, مطلب وہ بھی, اس کا بھی تو ہمارا ڈائجسٹ سسٹم اس سے بھی تو خراب ہوتا ہے, ہم وہ تمام چیزیں لے ہی نہیں پاتے ہیں. اچھا, ہو سکتا ہے کہ یہ ویٹ الرجی ان کو پہلے سے ہو, ہاں, اور وہ اب پہچان ہوئی. بالکل صحیح. کیونکہ یہ ویٹ الرجی یوزلی کنجینیٹل ہوتی ہے. ایسا ہے کہ جیسے کہ پیدائش کے وقت سے آپ میں کچھ جین موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے, اور وہ خاص ایج تک ہو کے ٹھیک ہو کے پھر دوبارہ سے وہ ہم نہیں احتیاط کرتے تو بڑے ہو کے ہو جاتے ہیں. ایسے دیکھیں, جب آپ کو پتہ ہے کہ اتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی پسند تھی, جی, اور موٹی روٹی کھاتے تھے. صحیح. اب دیکھیں اس میں اتنی بڑی حکمت ہے. بالکل صحیح. کہ ہماری ساری ڈیزیزز جو ہے جو کہ ہمیں گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک میں ہوتی ہے, ایک یہ اس چیز کو فالو کر لیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ نے ویٹ کی بات کی تو وہ جو کی روٹی کھاتے تھے. بہت ہی خوبصورت. آپ نے اتنی, اور اس میں فائبر بھی ہوتا ہے, اور پھر جو ہائی فائبر ویٹ کے لیے بھی بہتر ہے, ڈائجسٹ ہونے میں بھی, اور جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں بہت اچھی ہے, ان کے لیے سمجھے یہ سونا ہے. کیا بات ہے. ڈاکٹر حماد رانا سے ہماری جو خوبصورت اور بڑی ہی زبردست گفتگو چل رہی ہے, اور ڈاکٹر حماد صاحب نے آتے ہی ہمیں یہ بھی بتایا کہ مست FM 103 کے وہ بڑے دیرینہ لسنر ہیں, اور ایک گاڑی تو ڈاکٹر صاحب نے اس لیے کافی عرصہ نہ بیچی کہ اسے FM 103 کی نشریات آتی تھی. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ ان کی پوری فیملی ماشاءاللہ اپنے اپنے شعبوں میں کمال درجے پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں پاکستان کے لیے. کون نہیں جانتا لاہور قلندر کو, رانا فواد صاحب کو, وہ ڈاکٹر صاحب کے بھائی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر فوزیہ رانا پاکستان واپس تشریف لا رہی ہیں, وہ بھی اس شو کا حصہ بنیں گی, اور ساتھ کے ساتھ ان کی فیملی میں بہت زیادہ خدمات. بالکل رانا جواد صاحب کا ذکر بھی بڑا ضروری ہے. تو ڈاکٹر حماد رانا آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں, اور بہت ہی مفید اور اہم باتیں آپ لوگوں کے لیے جن سے سیکھا جا سکتا ہے, اور پوشیدہ امراض کو پوشیدہ لوگوں سے نہیں بلکہ اس کے ماہرین سے ڈسکس کیا جائے تو کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی.